The next word is adjudicate. Adjudicate ہمارے پاس ایک verb ہے اور اس کا مطلب فیصلہ کرنا. To make a formal judgment or decision about a dispute. کسی بھی ڈسپیوٹ کے بارے میں، تنازع کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لینا یا اس کے بارے میں ایک فارمل ججمنٹ کرنا، سو اسی کو آپ ایڈجوڈیکیٹ کہیں گے. With example, the court will adjudicate on the matter next week. عدالت اگلے ہفتے اس معاملے پر فیصلہ کرے گی. The next word is diffident. Diffident ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب شرمیلا بندہ، شرمیلا انسان یا بے اعتماد بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. Lacking self confidence, shy or hesitant. ایسا بندہ جو شائع نیچر کا ہو، اس کی فطرت میں آپ کو شرمیلا پن نظر آئے، سو اسی کو آپ ڈیفیڈنٹ کہتے ہیں. With example, she felt diffident about speaking in front of a large audience. وہ بڑے آڈینس کے سامنے یا ہجوم کے سامنے بولنے میں شرمیلی محسوس کرتی تھی یا شرماتی تھی. The next word is impoverished. Impoverished بھی ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب غریب یا مفلس. Extremely poor or lacking in resources. وہ بندہ جس کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہو یا وہ بہت ہی غریب ہو، سو آبویسلی وہ پھر مفلس ہوتا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ لیں دنیا کی لگزیریس لائف سے بالکل الگ ہوتا ہے. With example, the government launched a project to help impoverished communities. حکومت نے غریب علاقوں کی مدد کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا، ایک پروجیکٹ شروع کیا. کن لوگوں کے لیے؟ امپاورشڈ کمیونٹیز، غریب کمیونٹیز کے لیے یا غریب لوگوں کے لیے. نیکسٹ ورڈ از ایبٹ. ایبٹ ہمارے پاس ایک ورب ہے اور اس کا مطلب مدد کرنا، اسپیشلی برے کام میں کسی کی مدد کرنا. سو اس کے لیے آپ اس ورڈ کا یوز کریں گے ایبٹ، جو کہ ہمارے پاس ایک ورب ہے. ٹو انکریج اور اسسٹ سم ون ان ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. کوئی بھی بندہ جو برا کام کرے، ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، سو اس میں آپ اس کی اسسٹ کرے، اس کی ہیلپ کرے یا اسے انکریج کرے. فار ایگزامپل، ہی واز اریسٹڈ فار abetting the criminal in his escape. اسے مجرم کی مدد کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا. The next word is mitigate. mitigate بھی ہمارے پاس ایک verb ہے اور اس کا مطلب to make something less severe or harmful. کسی بھی چیز میں کمی کرنا یا اسے کم کرنا، اسپیشلی جو ہارمفل چیزیں ہوتی ہے ان میں کمی کرنا. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کریں گے mitigate. With example, the doctor gave her medicine to mitigate the pain. ڈاکٹر نے درد کی شدت کم کرنے کے لیے دوائی دی. To mitigate، کم کرنے کے لیے کس چیز کو؟ the pain، درد کو، تکلیف کو. The next word is admonish. admonish بھی ہمارے پاس ایک verb ہے اور اس کا مطلب to warn or reprimand some family. کسی بھی بندے کو، شخص کو سختی سے نصیحت کرنا، اسے صحیح راستہ دکھانا. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں admonish. With example, the teacher admonished the students for talking during class. استاد نے طلبہ کو کلاس کے دوران شور مچانے پر سختی سے نصیحت کی. اب یہاں پر آپ غور کریں، سو یہاں پر admonish اینڈ یہاں پر admonished. سو ہم ورب کو ٹینسز کے حساب سے اس کے اندر چینجز کریں گے. سو آپ نے یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا. The next word is coronation. یہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب تاج پوشی. The ceremony of crowning a king or queen. وہ سیرمنی جس کے اندر کنگ یا کوئین کو تاج پہنایا جائے، سو اسی کو کورونیشن کہتے ہیں. یہاں پر اگزامپل دیکھیں، the coronation of the new king will be held next month. نئے بادشاہ کی تاج پوشی اگلے ماہ ہوگی. The next word is remarkable. remarkable ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب worthy of attention or extraordinary. means غیر معمولی یا شاندار. ایسی چیز جو ایک خاص اٹینشن دینے کے لائق ہو، سو اسی کو آپ ریمارکیبل کہتے ہیں. With example, she made a remarkable improvement in her studies. اس نے اپنی اسٹڈیز میں، اپنی تعلیم میں شاندار ترقی کی، شاندار پروگریس کی. The next word is doctrine. doctrine ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب
نظریہ یا اصول. کسی بھی بندے کے جو خیال ہوتے ہیں، جو اس کے تھاٹ ہوتے ہیں، اس کے مائنڈ کے اندر اس کے نظریہ ہوتا ہے، اسی کو ڈاکٹرائن کہتے ہیں. A set of beliefs or principles held by a group or organization. کسی بھی کمیونٹی کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی آرگنائزیشن یا گروپ کے اندر ان کے مائنڈ میں، ان کے ذہنوں میں جو تھاٹس پائے جاتے ہیں، جو بلیفس پائے جاتے ہیں، جو اصول، جو پرنسپلس پائے جاتے ہیں، اسی کو ڈاکٹرائن کہتے ہیں. With example, the doctrine of free speech is important in democracy. آزادی اظہار جمہوریت کا ایک اہم نظریہ ہے. The next word is absurd. Absurd ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب بے وقوفی یا غیر معقول. Completely unreasonable or illogical. ایسی چیز یا ایسی باتیں، ایسی اسٹیٹمنٹ یا ایسے تھاٹس جو بالکل illogical ہو، unreasonable ہو، بیہودہ قسم کے ہو. اس کے لیے آپ اس ورڈ کا یوز کریں گے absurd. absurd سے مراد بیہودہ. With example, his excuse for being late was absurd. اس کی دیر ہونے کے بیوقوفانہ وجہ تھی.